ناظرین، نومبر کا جو مہینہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے پاکستان میں، کیونکہ اس مہینے میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے اسٹوڈنٹس اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف مارچز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی ایسا ہوگا، لیکن اسموگ کی وجہ سے جو مرکزی مارچ ہے وہ منعقد نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کی بجائے پاکستان کے مختلف شہروں میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مختلف تقاریب منعقد کریں گے، جس میں وہ اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ ان جتنے بھی گزشتہ سال ہیں، ان میں جتنے اسٹوڈنٹ مارچز ہوئے، اس میں ایک بہت بنیادی مطالبہ جو تھا وہ تھا اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی کا، کیونکہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تالا ہے جس کی چابی اگر وہ کھول لیں گے تو اس کے بعد ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک روڈ میپ متعین ہو جائے گا، اور پھر اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں وہ پاور، وہ اختیار آ جائے گا جس کے ذریعے وہ یونیورسٹیز میں، اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں جو ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں گے، اور ان کو ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے احتجاج کی اور سڑک کا رخ اختیار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ خود مختار ہو جائیں گے۔ اس سال بھی ایسا ہوگا، لیکن اس سال یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب تعلیمی اداروں کے اندر سے اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کیا جانا ایک معمول بن گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر کراچی میں ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے 9 وہ ایک ہاسٹل میں رہتے تھے، ان 9 کے 9 اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے لے جایا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے واقعات پنجاب یونیورسٹی میں دیکھے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو یونیورسٹیز کے اندر جو ہراسمنٹ کے واقعات ہیں اس میں بہت شدت سے اضافہ ہوا ہے، اور اسٹوڈنٹس یونینز نہ ہونے کی وجہ سے ان ہراسمنٹ کمیٹیز میں اسٹوڈنٹس کا کوئی نمائندہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں جو کہ پورا سال جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، اور نومبر کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ مارچز کی صورت میں یہ ایک لاوا پھٹتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آخر پورا سال ان تعلیمی اداروں میں کیا ہوتا رہا اور اسٹوڈنٹس کو کن مسائل کا سامنا رہا، اور ایسے حکومت کی طرف سے ان مطالبات پہ بالکل بھی کان نہیں دھرا گیا، جس کا نتیجہ پھر ہم اسٹوڈنٹ مارچز کی صورت میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس سال جو ہے تعلیمی اداروں میں کیا حالات رہے، کہ طلباء کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مزمل کاکڑ کو، جن کا تعلق ہے خلق یوتھ فرنٹ کے ساتھ، اور وہ جو ماضی میں اسٹوڈنٹ مارچز منعقد ہوئے ہیں اس کے وہ کنوینئر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی NA 127 سے حصہ لیا تھا، اور یہ اپنے طور پہ ایک انوکھی بات ہے کیونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی لاہور سے الیکشن لڑا، اور وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو اور اسٹوڈنٹ یونینز کی حفاظت کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں اور بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بہت شکریہ مزمل کاکڑ صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا۔ اچھا مزمل، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سال کے جو اسٹوڈنٹس کے آخر کون سے بنیادی مسائل رہے ہیں جن پہ آج اس دفعہ آپ آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ اس سال تو اوور آل پاکستان میں بے شمار ایشوز ہے، جن میں بنیادی طور پہ اس وقت جو یوتھ ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہے، وہ مسائل کا کافی زیادہ سامنا کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے اسٹوڈنٹ یونینس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ 2019 میں ہم نے 52 سٹیز میں اسٹوڈنٹ مارچز کیے تھے، جن کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں جو 1984 میں اسٹوڈنٹ یونینس بین ہوئے ہیں وہ بحال ہو جائے۔ اس سال شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ریسنٹلی لاہور میں پنجاب کالج کے ایک واقعے کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹس میں کتنا غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی وجوہات کا تو ابھی تک کسی کو آئیڈیا نہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پنجاب کالج کا تھا، مگر اس کے بعد جو لوگ روڈوں پہ نکل آئے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو پچھلے کئی عرصے سے جن کو کوئی نمائندگی نہیں مل رہی، ان میں غصہ پایا جا رہا ہے۔ اور آج ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے اسٹوڈنٹ یونین بحالی کے ہراسمنٹ کے، پرائیویٹائزیشن کے، پنجاب کے اکثر اسکولس پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علاوہ ملٹرائزیشن کے اور ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹ کو درپیش مسائل ہے، اس حوالے سے آج یہ پروٹیسٹ تھا۔ یہ پروٹیسٹ اس پورے منتھ چلتے رہیں گے، KP میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے، مگر اس میں بنیادی 3 ایشوز جو تھے خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے۔ ایک تو اسٹوڈنٹ یونینس بحالی ہے جو اوورآل ملک کے ہے، ایک ہراسمنٹ کے ایشوز ہے جو پچھلے کئی عرصے سے بہت زیادہ ہو گئے یونیورسٹیز میں، چونکہ پرماننٹ فیکلٹی نہیں ہے وہاں پہ، اسٹوڈنٹ کی کوئی نمائندگی نہیں، کوئی ہراسمنٹ کی کمیٹیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشوز بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اسموگ خاص طور پہ لاہور شہر کی جو صورتحال ہے، کوئی بھی انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے، اور اس حالات میں اسٹوڈنٹس جو ہے یا خاص طور پہ جو ورکنگ ایریا سے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں۔
تو آج اس پروٹیسٹ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسموک اسٹوڈنٹ یونینز بحالی اور ہراسمنٹ کی کمیٹیز بنائے جائے اور ساتھ میں جو اسکالرشپ سے پسماندہ علاقوں کے وہ اسکالرشپ بھی بڑھایا جائے، بجائے اس کے پچھلے کئی عرصے سے جو اسکالرشپس کم ہو رہے ہیں۔ اگر لیٹ سے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوتے ہیں تو جو یہ ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن زیرو ہوگی، وہ کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین سے جو یہ زیادہ تر یہ پرابلمس ہوتے ہیں اسکالرشپ کی سمجھ آتی ہے، لیکن ہراسمنٹ کو کرب کرنا کیا یہ اسٹوڈنٹ یونینس کے تھرو سالو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوگا۔ اب جو خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ایشوز ہے، مطلب میں خود بھی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، وہاں پہ ٹیچر جو ہے فیمیلس کو سنڈے کو بھی بلاتے تھے اسائنمنٹ کے بہانے، پریزنٹیشنس کے بہانے، تھیسس کے بہانے، اور وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کہیں پہ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ مطلب ایک غریب گھرانے سے ہے، ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے۔ پھر وہ مطلب ایک طرح سے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ انہیں یونیورسٹی تک پڑھنے کا موقع ملا۔ اب اس مواقع سے جو ہے ٹیچر جو ہے بہت سے، میں مطلب میں نام تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں، مگر میں نے یہ بہت سے زیادہ کیسز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں دیکھے اور پرائیویٹ جو کالجز ہیں یا ایون پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ تو مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایون ابھی ریسنٹلی پنجاب کالج کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی میڈیا پر پچھلے کئی عرصے سے کہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں جو بنیادی چیز تھی اگر ہم دیکھ لیں اس میں مریم نواز نے پریس کانفرنس کیا۔ اب یہی ایشو ہراسمنٹ کا یونیورسٹی آف کانپور میں ہوا تھا جہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ یا چیف منسٹر پنجاب نہیں آئی تھی پریس کانفرنس کے لیے، مگر چونکہ یہ پرائیویٹ، ہم سمجھتے کہ یہ ایک مافیا ہے جنہوں نے یونیورسٹی سے بزنس بنا لیا۔ آپ جس بھی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں یا کالجز میں جاؤ گے صرف انہوں نے پیسہ کمانا ہے، اس کے علاوہ انہیں مطلب کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں کہ آگے وہ جن بچوں کو پڑھا رہے وہ کہیں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے، وہ کن کن ایریا سے اور کن کن مشکلات کی وجہ سے یہاں پہ آئے۔ میں مطلب میرا چھوٹا بھائی ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سے پڑھ چکا ہے، اب اس کو ڈگری نکالنے کے لیے صرف 25,000 روپیز مانگ رہے ہیں۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ سے اسی طرح مطلب فیسیں مانگ رہے ہیں، فیسوں کے بعد ڈگری اگر آپ نے نکالنی اس کی الگ فیس ہے۔ پھر جو ایچ ایس سی سے ایفیلیٹڈ کالجز اور یونیورسٹی ہے ان کو مطلب ایچ ایس سی نے اسپیسیفک سیٹس دیے، آپ جتنے بھی لا کالجز ہیں آپ ان کا وزٹ کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا ان کو 50 سیٹ ملے ہوئے، انہوں نے 100 اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیے۔ یا ایون میڈیکل سے ریلیٹڈ جو فیلڈ خاص طور پہ پنجاب میں دہلی جو میں دیکھ رہا ہوں، آج بھی ہمارے ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ایفیلیٹڈ لا کالجز کے اسٹوڈنٹ تھے، 14,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو پچھلے تقریباً 2016 سے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ کالجز تھے جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو زیادہ ایڈمیشن دیا، اور آج 14,000 اسٹوڈنٹس کی جو ڈگری ہے وہ رکے ہوئے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی مطلب ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے مگر اس کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس تھرڈ ایئر میں ہیں۔ تو اس طرح بے شمار مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں صرف اسٹوڈنٹ انہیں نہیں حل کر سکتے، اور اگر اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو، مطلب اب اور آج جو میں آرگنائزیشن دیکھ رہا ہوں اس وقت مطلب یونیورسٹیز میں، ان میں خاص طور پہ فیمیلس کی کوئی نمائندگی نہیں، ان کو آج تک کہیں پہ نمائندگی نہیں مل رہی۔ جب ایک پلیٹ فارم بن جائے تو ان کو نمائندگی تو ملے گی، پھر اسی میں سے وہ مطلب اپنے شکایت کر سکتے ہیں، اسی میں سے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے پھر مطلب کہیں نہ کہیں پہ پروٹیسٹ، یا اگر اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بن جائے، ایک اسٹرکچر بن جائے، تو اس سے پھر جو ہے جو ہراسمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خوف کی علامت ثابت ہو سکتی ہے یہ اسٹوڈنٹ یونین۔ اچھا، آپ نے بات کی اسٹوڈنٹ یونینس کی، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی جدوجہد کافی عرصے سے جاری ہے، 2019 سے تو آپ لوگ اسٹوڈنٹس مارچز کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر پہلے اسٹوڈنٹ یونینس سے پابندی ہٹائی گئی، پھر اس کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا گیا، اب خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونینس پر سے پابندی ہٹا رہی ہے، لیکن ہم آن گراؤنڈ ہمیں کہیں بھی وہ جو اسٹوڈنٹ یونینس کا جو کلچر تھا وہ دوبارہ سے ابھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جو جس شکل میں چاہیے تھا، جس شکل میں پہلے موجود تھا 1980 سے پہلے، ضیاء الحق کے مارشل لا سے پہلے، وہ چیز دوبارہ ابھر کے سامنے نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں 2017 یا 18 سے پہلے کہیں پہ بھی اسٹوڈنٹ میں تو اس طرح بات نہیں ہوتی تھی۔ جس ٹائم ہم نے یہ کمیٹیاں بنائے، ایک تو اس میں بنیادی جو بڑا کام ہوا وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک رابطے بن گئے، مطلب بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے، پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یا سندھ کے اسٹوڈنٹ یا گلگت کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ،
1984 کے بعد میرے خیال سے یہ سب سے بڑا ایک پروٹیسٹ تھا جو 2019 میں ہوا. اس میں 52 سٹیز میں پورے ورلڈ میں اسٹوڈنٹس نکلے تھے اور اسٹوڈنٹس کے درمیان تو رابطے بن گئے. سیکنڈ یہ رہے چونکہ بہت زیادہ عرصہ ہوا ہے اسٹوڈنٹ یونین پہ جو بین لگائی تھی, اس سے یہ ہو رہا ہے اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے لوگوں میں اسٹوڈنٹ میں اویئرنیس آ رہا ہے. اس میں ٹائم لگ جائے گا. جب 2019 میں ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب چونکہ ان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ اب بحال کر لیں گے, مگر اس کے بعد ہم پہ کیسز ہوئے, بغاوت کے پرچے ہوئے ہمارے ساتھیوں پہ. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کے پی گورنمنٹ میں انہوں نے اس پہ قرارداد بھی پیش کیا, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. 2019 کے بعد پھر ہم بلاول صاحب سے ملے, انہوں نے ہمیں بلایا, انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہم بحال کر لیں گے, مگر کوئی پراپر اسٹرکچر نہیں سامنے آ رہا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی دیکھا, قاضی فائزی صاحب وہاں پہ گئے کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونے چاہیے. ابھی تک چونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ملک کی جو سیاسی حالات ہیں اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ بنا ہو رہا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ عرصہ ہوا ہے, کچھ ٹائم لگ جائے گا, اس کے بعد پراپر ایک اسٹرکچر سامنے آئے گا. اور ہم یہی مطلب ہم نے ان کو اپنے پروپوزلس دیے کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ مطلب جو ابھی آرگنائزیشنز ہے اس سے مختلف طرح کی ہونی چاہیے, یا ایون یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہے مختلف یونیورسٹیز میں اس طرح کے اسٹوڈنٹ یونین چاہ رہے ہیں, جس پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب اتنا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اسٹوڈنٹ کو, جس طرح 1984 سے پہلے تھے اسی طرح کے اسٹوڈنٹ یونینز آنے چاہیے. بلوچ ایکٹیوسٹ کو اسپیشلی جو ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز وہ بہت ہی پریوی ہوتی ہے, ان کو اٹھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو آپ کیا نظر آ رہا ہے, واٹ از اٹ اباؤٹ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم جو اتنا خطرناک لگتا ہے ایجنسیز کو؟ اس میں بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ بلوچستان میں جو پچھلے کئی عرصے سے ہو رہا ہے وہ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج پورے ملک میں حالات اس طرح بنے. سیکنڈ یہ ہے کہ نمل یونیورسٹی سے 10 اسٹوڈنٹ اٹھائے تھے, پنجاب یونیورسٹی سے 3 اسٹوڈنٹ اٹھائے, سندھ سے ابھی 7 اسٹوڈنٹ اٹھائے, اور آج جو بلوچ اسٹوڈنٹس یا یوتھ ہے وہ اس وقت ایک طرح سے ذہنی مریض بنے ہوئے. ایک لڑکا تھا میرے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں, وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا, 2 دفعہ وہ میں اٹھایا گیا, اس کے بعد وہ آج کل بلوچستان میں ویسے ہی مل رہا ہے. پنجاب کالج کی 4 اسٹوڈنٹس تھے جو اٹھائے گئے تھے انارکلی بلاسٹ کے بعد, اور انہوں نے کالج چھوڑ دیا, وہ اپنے علاقوں میں گئے. یہ ہمیں مطلب یہی لگ رہا ہے کہ ریاست کو اپنی پالیسیات چینج کرنی چاہیے, اس سے جو ہے مزید نفرتیں پھیلیں گے, فاصلے جو پچھلے کئی عرصے سے بنے ہوئے وہ مزید اس سے بڑھ جائیں گے. لیکن مزمل کاکڑ یہ جو یہ ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بلوچ ہے اس سے کیا خطرہ ہے؟ یہی تو اصل ایشو ہے, ان کو یہی لگ رہا ہے اس وقت جو 1-2 بلاسٹ ہوئے اس میں چونکہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے تو انہیں لگ رہا ہے کہ مطلب اور پورے بلوچ قوم جو ہے وہ اسی طرح ہے, مگر ان کی اس طرح کی رویوں کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اس طرف جا رہا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز ان کو دی جائے, مطلب وہ پڑھے لکھے بلوچ جو یہاں سے پنجاب سے سندھ سے یا KP سے بلوچستان جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے لیے جابس نہیں ہیں, وہ مسلسل مسائل کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ گورنمنٹ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی, وہ صرف اسپیسیفک ان لوگوں کو خوش کرتے ہیں جن لوگوں نے اس گورنمنٹ کو منتخب کیا یا ان لوگوں کو منتخب کیا, جس کی وجہ سے جو بلوچستان کی 75% یوتھ ہے وہ اس وقت ڈپریشن کی شکار ہے, اور لوگ جو ہے ان کے پاس اگر کوئی مطلب راستہ نہ ہو تو وہ ہر طرف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ مزمل کاکڑ, آپ نے اپنا قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا. آپ نے بہت ہی تفصیل سے جو جتنے بھی طلباء ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ہر پروونس میں, آپ نے ان کی جو مطالبات ہیں ان کو بہت ہی سسنکٹلی اور کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دیا تاکہ اب ہمارے آڈینس کو ظاہر ہوگا کہ کیوں اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی پاکستان میں بہت ضروری ہے.